پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیشہ ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی ویلو کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کو سب کچھ سمجھ کر کے بیٹھا ہے۔ بہت پیسے والا تھا قارون، اتنی دولت تھی قارون کے پاس، اتنی دولت تھی کہ قرآن کہتا ہے ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبہ، قارون کی دولت کے خزانے نہیں، خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھایا کرتے تھے۔ اتنی دولت تھی قارون کے بعد، جب قارون بہترین کپڑا پہن کر کے نکلا کرتا تھا تو اس کی قوم کے اندر جو کمزور ایمان والے لوگ تھے وہ کہا کرتے تھے کاش کہ ہمارے پاس بھی اتنی دولت آ جاتی جتنی قارون کے پاس ہے۔ قارون کی دولت پر اس کو اتنا ناز تھا، قارون یہ کہا کرتا تھا کہ یہ دولت جو مجھے ملی ہے یہ میرے علم کی بدولت ملی ہے، انما اوتیتہ علی علم، یہ دولت میری نالج سے ملی ہے، میرے ٹیلنٹ سے ملی ہے۔ کبھی بھی یہ مت کہنا کہ دولت آپ کے ٹیلنٹ سے ملی ہے۔ اگر دولت ٹیلنٹ سے ملتی تو پی ایچ ڈی کرنے والے اور بڑے بڑے ایم بی اے کرنے والے آج چپراسی کی نوکری کے لیے اپلیکیشن نہ دے رہے ہوتے، اور ایک جاہل انگوٹھا چھاپ انسان کروڑ پتی نہ ہوتا۔ دولت اللہ تقسیم کرتا ہے میرے بھائیوں، دولت آپ کے ٹیلنٹ سے اور آپ کے جو ہے نالج سے نہیں ملتی ہے۔ بڑے بڑے نالجبل لوگ دولت کے لیے پریشان ہیں اور بڑے جاہل لوگ بہت پیسہ کما رہے ہیں۔ قارون نے کہا میری دولت میرے علم سے ملی ہے، میں اس کے لائق تھا، میں اس کے اہل تھا، اس لیے مجھے یہ دولت ملی ہے۔ اللہ نے کہا اچھا تجھے اپنی دولت پہ بہت ناز ہے۔ اللہ نے قارون کی دولت کو، اس کے محل کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ قارون اپنے خزانوں کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو، خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی، ایسی دولت کے پانے ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ایسی دولت کا کیا بھروسہ ہے میرے بھائی؟ آج دولت ہے کل آپ کے پاس نہیں ہوگی۔ اگر آج اللہ نے آپ کو دولت دی ہے اپنی دولت پہ ناز مت کیجئے۔ بڑے بڑے ارب پتیوں کو، اڈانی بہت ارب پتی خرب پتی آدمی ہے، لیکن پل بھر میں ایک رپورٹ لیک ہوتی ہے اور اڈانی کے کاروبار کو اربوں خربوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ پل بھر میں کروڑ پتی اور ارب پتی لوگ سڑک پر آ جاتے ہیں۔ اس ہندوستان میں، ہمارے ملک میں مثالیں موجود ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہمیشہ 5 چیزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیشہ ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی ویلو کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے کے پہلے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج بہت افسوس ہوتا ہے جب اپنے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بندر کے جیسا بال رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، بڑے مزے کی بات یہ ہے بندر کے جیسا بال ہے اور جینس کئی جگہ سے پھٹی ہوئی ہے اور بالکل اونچی سی ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بڑا اسمارٹ اور ہینڈسم لگ رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، ایک مسلمان جب اپنے کلچر میں، اپنے لباس میں، بھئی اسلامی نقطۂ نظر سے آپ جینس کی پینٹ بھی پہن سکتے ہیں، ٹی شرٹ بھی پہن سکتے ہیں، اسلام نے منع نہیں کیا ہے، مگر اگر ہم ایک مسلم کلچر کی بات کریں، ہمارا جو لباس ہے یعنی کرتا پائجامہ یا شیروانی، جب ایک نوجوان جس کے چہرے پر شرعی داڑھی ہو اور وہ کرتا پائجامہ اور ساتھ میں جیکٹ یا بلیزر پہنے ہو، اللہ کی قسم وہ بندروں کے جیسا بال رکھنے والا اور زنخوں کی طرح کلین شیپ کرانے والے نوجوان سے خوبصورت معلوم ہوتا ہے، اور کوئی بھی اگر انصاف کی نظر سے دیکھے تو وہ کہے گا یہ زیادہ اسمارٹ اور زیادہ ہینڈسم یہ لگتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے یہ سمجھا کہ فلمی ہیرو اور فلمی ایکٹروں کی نقل کرنے میں اور ان کے جیسا کپڑا پہننے میں ہم اسمارٹ اور ہینڈسم لگتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں،
اصل جو خوبصورتی ہے وہ ایمان کی خوبصورتی ہے، وہ تقوی کی خوبصورتی ہے۔ ہم نے ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، رات میں اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں، اور اللہ نے ان کے چہرے پر ایسی رونق دی ہے، ایسی چمک دی ہے کہ جو دن بھر فیس واش سے رگڑ رگڑ کے چہرہ دھلتا ہے نا، اس کے چہرے پر بھی وہ رونق نہیں ہے۔ اس لیے نوجوانوں، یہ جوانی عشق کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی چکر چلانے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی ناجائز رشتے بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی نشے کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی زندگی کا سب سے قیمتی ٹائم ہے۔ اس قیمتی ٹائم کو قیمتی چیز میں گزارو۔ تمہارے بدن میں اگر خواہشات کا سمندر ابال مار رہا ہے، جوان ہو چکے وہ شادی کر لو۔ لڑکا یا لڑکی جوان ہو جائے، شریعت کہتی ہے شادی کر دی جائے۔ اسلام وہ مذہب نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو پہاڑوں پہ چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، شادی مت کرو، بیوی بچوں کی ضرورت مت پوری کرو۔ نہیں، آپ شادی کر لیجئے۔ اسلام نے آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کا حلال طریقہ بتا دیا ہے۔ اب اس کے بعد شادی کر لو۔ پیسہ کمانا ہے، بے شمار حلال راستے ہیں، بزنس کرو، نوکری کرو، کچھ نہیں کر سکتے محنت مزدوری کرو، ایک چھوٹی سی دکان لگا کے بیٹھ جاؤ۔ حلال کمانے کے بہت سارے طریقے ہیں میرے بھائیوں، لیکن اپنی جوانی کو غلط راستے پر مت گزارو۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کو آپ دیکھیے انہوں نے جوانی کیسے گزاری ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بہت مشہور صحابی ہیں، بڑے امیر باپ کے بیٹے ہیں، اور بہت زیادہ فیشن کرنے والے اور ایک سے ایک کپڑا پہننے والے تھے مصعب ابن عمیر۔ امیر باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، ان کا کپڑا مکہ کے باہر سے آیا کرتا تھا، ان کا جوتا باہر سے آتا تھا۔ یہ جو خوشبو صبح کو لگاتے تھے شام کو نہیں لگاتے تھے، جو شام کو لگاتے تھے صبح کو نہیں لگاتے تھے۔ جس گلی میں سے مصعب ابن عمیر گزر جایا کرتے تھے وہ پوری کی پوری گلی خوشبو سے بھر جایا کرتی تھی، اتنے شوقین تھے۔ مصعب ابن عمیر نے اللہ کے نبی کے اسلام کے بارے میں سنا، آپ کی دعوت کے بارے میں سنا۔ مصعب ابن عمیر نے اسلام کے بارے میں جب سنا، آ کر کے اللہ کے نبی کے پاس کلمہ پڑھ لیا، اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ مصعب ابن عمیر کے گھر والوں کو پتا چلا، ان کی ماں کو پتا چلا، ان کے باپ کو پتا چلا۔ ماں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے، باپ نے کہا میں تجھے اپنی جائیداد سے بے دخل کرتا ہوں۔ ماں نے جس نے پیار سے پالا تھا اور جس ماں نے جنم دیا تھا، ماں نے رشتہ توڑ دیا، باپ نے رشتہ توڑ دیا۔ کروڑ پتی باپ کی اکلوتی اولاد آج در در کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ کل تک مکہ کا سب سے بہترین کپڑا پہننے والا نوجوان آج پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم مصعب ابن عمیر کو دیکھ کر کے میں ترس آیا کرتا تھا، یہ وہی نوجوان ہے جو کل تک مکہ میں سب سے بہترین کپڑا پہنا کرتا تھا، آج یہ پھٹا پرانا پیون لگا کپڑا پہن کر کے مکہ میں چل رہا ہے۔ مصعب ابن عمیر نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ ان کو پتا تھا کہ اسلام لانے کے بعد اب اگر میرا عیش و آرام جا رہا ہے، لگزریس لائف مجھے قربان کرنی پڑ رہی ہے، میرے باپ کی حویلی مجھے چھوڑنی پڑ رہی ہے، لیکن اگر اسلام مجھے مل رہا ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ فائدے کا سودا ہے۔ انہوں نے اسلام کو پانے کے لیے اپنے عیش و آرام کو قربان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت مصعب ابن عمیر کو مدینہ بھیجا۔ اے مصعب، جاؤ تم مدینہ جا کر کے تم اسلام کی تبلیغ وہاں پر کرو، تم اسلام کی دعوت وہاں پر پیش کرو۔ مصعب ابن عمیر مدینہ پہنچے اور وہاں جا کر کے انہوں نے یہ مشن بنا لیا کہ مجھے اسلام کی تبلیغ کرنا ہے، مجھے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتانا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں حضرت مصعب ابن عمیر نے اتنی محنت کی کہ مدینہ کے ہر گھر میں اسلام پہنچ گیا اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک انسان مسلمان ہو گیا۔ میرے نوجوانوں، کبھی ہم اور آپ غور کریں کہ ہماری ذات سے اسلام کا کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ ارے اپنے لیے تو کتا بھی جی لیتا ہے، اپنے لیے تو جانور بھی جی لیتا ہے، ہم نے اپنی قوم کو کیا دیا، ہم نے مانوتا کو کیا دیا، ہم نے انسانیت کو کیا دیا، اس پر بھی ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ مصعب ابن عمیر نے کچھ دن محنت کی اور مدینہ کے اندر دعوت کا جال بچھا دیا، اسلام مدینہ کے گھر گھر میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی مدینہ آتے ہیں
بدر کی لڑائی ہوتی ہے، بدر کی لڑائی میں مصعب بن عمیر شامل ہوتے ہیں اور اسلام کے لیے بڑی قربانی دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب دوسری جنگ ہوتی ہے جس کو احد کی جنگ کہا جاتا ہے، احد کی جنگ میں حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں۔ لمبے تڑنگے تھے، ہائٹ ان کی زیادہ تھی، جب وہ شہید ہو گئے ان کے کفن ان کو کفنانے کا جب نمبر آیا تو کفن کی جو چادر تھی وہ چھوٹی پڑ رہی تھی، سر کو ان کے ڈھانپا جاتا تھا تو پیر کھل جایا کرتا تھا، اور پیر کو ڈھانپا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا، اور دوسری کوئی چادر کا انتظام بھی نہیں تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے ان کے سر کو چادر سے ڈھانپا اور پیر کے پاس اذخر گھاس لگا کر کے ان کو قبر میں اتارا گیا۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، وہ بھی تو نوجوان تھے، انہوں نے اپنی جوانی کو اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ حضرت خریم الاسدی ایک بہت مشہور صحابی ہیں، لمبے چوڑے بال رکھا کرتے تھے اور اپنا کپڑا پائجامہ ٹکنے کے نیچے رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے فرمایا کہ خریم الاسدی بہت اچھے انسان ہیں، بس دو چیزوں کی کمی ہے، ان کا پائجامہ ٹکنے کے اوپر ہو جائے، ان کے بال تھوڑے چھوٹے ہو جائیں تو بہت اچھے انسان ہیں، بہت نیک انسان ہیں۔ آج ہم رات رات بھر تقریر سنتے ہیں، کلیا چک میں آتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب 2 گھنٹہ بولیے گا، 1.5 گھنٹہ بولیے گا، سننے کا شوق ہے لیکن عمل کرنے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ جو کل نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ جو آج نماز نہیں پڑھتا وہ کل بھی نہیں پڑھے گا، جو حرام کا دھندا کرتا تھا وہ کل بھی کرے گا۔ تقریر ایک کان سے سننا ہے، دوسرے کان سے اڑا دینا ہے۔ صحابہ کرام رات رات بھر تقریر نہیں سنتے تھے مگر عمل کرتے تھے، نبی کی ایک بات سنتے تھے اس کو اپنے دل میں اتار لیتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، خریم الاسدی کے کانوں میں اللہ کے نبی کے جملے پڑے، نبی نے میری تعریف کی ہے، نبی نے مجھے کمپلیکیشن دیا ہے، مجھے میری تعریف کی ہے، لیکن نبی نے یہ بھی کہا ہے کہ 2 چیزوں کی کمی ہے میرے اندر، میرا بال بڑا بڑا ہے، میرے کپڑے ٹخنے کے نیچے رہتے ہیں۔ خریم الاسدی نے کینچی اٹھائی، ابو داؤد کے الفاظ ہے، کینچی اٹھائی اور اپنے بال کو فوراً چھوٹا کیا اور اپنے پائجامے کو چینج نہیں کیا، اپنے کپڑے کو چینج نہیں کیا بلکہ کینچی سے چھوٹا کر دیا۔ یہ نوجوان تھے، ان کی جوانیاں، یہ اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ ہمیں اپنی جوانی کو اللہ کی مرضی کے لیے گزارنا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو۔ آج عشق چل رہا ہے، عشق چل رہا ہے، محبت چل رہی ہے۔ اسلام میں محبت کی صرف ایک شکل ہے اور وہ یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے محبت کی جائے، شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے، اور باقی محبت کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ محبت نہیں ہے، یہ لشٹ ہے، یہ ہوس ہے، یہ واسنا ہے، یہ شہوت ہے، یہ اپنے جسم کی بھوک کو مٹانا ہے۔ اسلام کے اندر اس محبت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ محبت اگر ہے تو اسلام کہتا ہے نکاح کے ذریعے محبت پیدا ہوتی ہے۔ آج ہمارا نوجوان زناکاری کی طرف جا رہا ہے، کوئی عورت اگر اس کو ذرا سا ہنٹ دے دے، سگنل دے دے، ہمارا نوجوان بیچارہ سرپٹ بھاگتا ہے اس کی طرف۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ نوجوان بھی ہوگا جس کو کوئی خوبصورت عورت اور کوئی پیسے والی عورت غلط کام کی دعوت دے، غلط کام کی طرف بلائے اور وہ یہ کہہ کر کے ٹھکرا دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگر خوبصورت عورت مرد کو بلا رہی ہے اور وہ یہ کہہ کر کے ٹھکرا دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اسی کا اپوزٹ کر لیجئے، اگر کوئی عورت ہے، کوئی لڑکی ہے، اس کو کوئی زنا کی دعوت دے رہا ہے اور وہ یہ کہہ کر کے ٹھکرا دے کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو دونوں کو یہ مقام ملے گا اس زنا سے بچنے کی وجہ سے کہ قیامت دن اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ دے گا۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے مرثد، آپ کے بنگال میں آتا ہوں تو جب میں پوچھتا ہوں نام کیا ہے تو نام کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بڑے الٹے سیدھے نام یہاں ملتے ہیں۔
پورے انڈیا میں کہیں ایسے نام نہیں ملیں گے جو آپ کے بنگال میں ملیں گے. حتیٰ کہ ایسے نام کہ آدھا وہ مسلم نام ہے آدھا وہ غیر مسلم نام ہے. روہت شیخ، سنجے شیخ، ایسے نام، افراز الرحیم السمیع. بھائی یہ کوئی نام نہیں ہے، نام صحیح رکھا کیجئے. بچہ جب پیدا ہونا کسی عالم سے پوچھ کے نام رکھیے، نام صحیح رکھیے. اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے مرثد. مرثد نام اچھا ہے، آپ رکھ سکتے ہیں بچہ اگر آپ کے گھر میں پیدا ہو. مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہیں، ہٹے کٹے ہیں، باڈی بلڈر ہیں. اللہ کے نبی نے کہا مرثد تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم مکہ جاؤ، اور مکہ میں جو مسلمان مشرکوں کے ہاں قید ہیں، مشرکوں نے ان کو گرفتار کر کے رکھا ہے، پکڑ کے رکھا ہے، تم ان کو چھڑا کر کے مدینہ لے کے آؤ. مکہ مدینہ کا ڈسٹنس پتہ ہے کتنا تھا؟ یہ کوئی کلیا چک اور مالدہ کی طرح نہیں تھا چلو 150 کلومیٹر کے اندر کا معاملہ ہے. مکہ اور مدینہ کا ڈسٹنس 480 کلومیٹر کا تھا. اور حضرت مرثد کی ڈیوٹی کیا ہے؟ انہیں مدینہ سے مکہ جانا ہے اور مسلمان قیدیوں کو چھڑا کر کے مدینہ لانا ہے. ترمذی کے الفاظ ہیں، حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمان کو چھڑا کر کے لے کے آ رہے تھے. راستے میں ان کی ایک پرانی محبوبہ کی حویلی پڑتی ہے. اسلام قبول کرنے کے پہلے ایک لڑکی سے، ایک عورت سے وہ محبت کرتے تھے جس کا نام اناق تھا، اور وہ بڑی بدچلن عورت تھی، بڑی فاحشہ عورت تھی. اس کی حویلی اور اس کا مکان ان کے راستے میں پڑتا ہے. چاندنی رات ہے، اناق اپنے گھر کی چھت سے اپنے مکان سے دیکھ رہی ہے کہ میرا پرانا یار اور میرا محبوب مرثد راستے سے جا رہا ہے. وہ کہتی ہے کہ یا مرثد بت عندنا اللیلہ، اے مرثد آج کی رات تم ہمارے پاس گزارو، اے مرثد آ جاؤ، میں تم کو دعوت دے رہی ہوں، میں تمہارے لیے سارے آپشن کھول کے بیٹھی ہوں، آ جاؤ تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں دعوت دے رہی ہوں. رات کا سناٹا ہے، ایک جوان عورت ایک جوان مرد کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے، مگر مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں، صحابی ہو چکے ہیں، اسلام ان کے دل میں داخل ہو چکا ہے. انہوں نے اناق سے کہا کہ اے اناق میں تیری دعوت گناہ کو نہیں قبول کر سکتا. ان اللہ حرم الزنا، اے اناق اسلام کے اندر زنا حرام ہے، اللہ نے زنا کو حرام کیا ہے. یہ کہہ کر کے وہ آگے چلتی ہے. عورت جب روپ بدلتی ہے نا بڑی خطرناک ہوتی ہے. اناق ابھی تک تو دعوت دے رہی تھی، بلا رہی تھی، جب دیکھا میرے جھانسے میں نہیں آ رہا ہے چلانے لگی، دیکھو تمہارے قیدی کو لے کے بھاگ رہا ہے. لوگوں کی نیند کھلتی ہے، لوگ لاٹھی ڈنڈا لے کر کے حضرت مرثد کو دوڑانے لگتے ہیں. حضرت مرثد اس مسلمان قیدی کو جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اس کو کندھے پر لے کر کے بھاگ رہے ہیں، بڑی مشکل سے اپنی جان بچاتے ہیں. جب جان بچا کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی کو پوری بات اپنی سناتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اگر میں اناق سے شادی کرنا چاہوں، اگر میں اناق سے نکاح کرنا چاہوں تو کیا میں ان سے نکاح کر سکتا ہوں؟ یعنی دل کے کسی بھی کونے میں حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عورت کی محبت باقی ہے. انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا میں اس عورت سے شادی کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی سورہ نور کی، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کہ ایک زناکار عورت سے اگر کوئی شادی کر سکتا ہے تو زناکار مرد کر سکتا ہے، مسلمان شادی نہیں کر سکتا ہے، ایک مومن شادی نہیں کر سکتا ہے. جب تک کوئی عورت بدچلن ہے، زانیہ ہے، اس سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی سچی توبہ کر لے اور سدھر جائے تو سچی توبہ کرنے کے بعد پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگر کوئی سچی توبہ کر لے تو ایسی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے مرثد، تمہارے سوال کا جواب مل گیا، تم اس سے شادی نہیں کر سکتے. یہ نوجوان تھے میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھا تھا اور اپنی جوانی کو بے لگام نہیں کیا تھا. آج افسوس کی بات ہے، ہمارے نوجوانوں کی جوانی بے لگام ہے. آج زنا کے اڈوں پر ہمارا نوجوان پایا جاتا ہے. آج ویلنٹائنس ڈے پر گلاب کا پھول لینے میں مسلمان لڑکیاں پائی جاتی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں،
اگر آپ نے کسی کی بہن کو گلاب کا پھول دیا ہے اور اس سے محبت اور عشق کے نام پر اپنی ہوس کو پورا کرنے کا راستہ آپ نے نکالا ہے تو کل آپ کے گھر کے دروازے پر بھی کوئی دستک دے گا اور آپ کے بہن اور بیٹی کے ساتھ بھی کوئی وہ کام کرنے کی ہمت کر سکتا ہے۔ آپ ببول کا پیڑ بو کر کے آم نہیں کاٹ سکتے۔ اصول یاد رکھیے، اللہ کا قانون مکافات یاد رکھیے۔ آج آپ دوسروں کے ساتھ جو گڈھا کھودیں گے کل اس گڈھے میں آپ خود گر جائیں گے۔ شباب کا قبل حرمک، اللہ کے نبی فرماتے کہ اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو بوڑھے ہونے کے پہلے۔ عبداللہ بن عمر کو دیکھو، وہ بھی تو ہماری اور آپ کی طرح نوجوان تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی کی مسجد میں رات میں سویا کرتے تھے۔ ایک دن عبداللہ بن عمر نے خواب دیکھا، سپنا دیکھا کہ دو فرشتے میرے پاس آتے ہیں اور مجھے ایک کنویں کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ میں نے کنویں میں جھانک کے دیکھا تو اندر آگ جل رہی تھی۔ ان فرشتوں نے مجھ سے کہا تم ڈرو مت، تم اس آگ میں نہیں جاؤ گے۔ اور اتنا کہنے کے بعد میری نیند کھل گئی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میری نیند کھل گئی، میں ڈر گیا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے، اس سپنے کا کیا مطلب ہے۔ میری ہمت نہیں پڑی کہ میں اپنے خواب کو اللہ کے نبی کے سامنے بیان کروں۔ عبداللہ بن عمر نے اپنی بہن حضرت حفصہ سے کہا کہ اے میری بہنا، تو اللہ کے نبی سے میرا یہ خواب بیان کر کے پوچھ کہ اس خواب کی تعبیر کیا، اس کا مطلب کیا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی سے اپنے بھائی کا یہ خواب بیان کیا۔ نبی اکرم مسکرانے لگے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، اے حفصہ تیرا بھائی بہت اچھا انسان ہے، عبداللہ بہت پیارا انسان ہے۔ لو کان یصلی من اللیل، بس ایک چیز کی کمی ہے، عبداللہ بن عمر رات میں تہجد نہیں پڑھتے ہیں، وہ عشاء پڑھ کے جو سو جاتے ہیں تو صبح فجر میں اٹھتے ہیں۔ اے حفصہ اپنے بھائی سے جا کر کے کہو کہ رات میں تہجد پڑھا کرے۔ آج کتنے نوجوان تہجد پڑھتے ہیں؟ تہجد چھوڑ دو۔ اگر میں ہاتھ اٹھواؤں پوچھوں کتنے نوجوان آج فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو شرمندہ ہونا پڑ جائے گا ہمیں اور آپ کو۔ آج ایک بڑی تعداد ہمارے نوجوانوں کی ایسی ہے جو رات کو 2-2 3-3 بجے تک موبائل میں لگی رہتی ہے اور صبح 10-11 بجے بستر سے اٹھتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج غیر مسلم بیچارے، آج جو اسلام کو فالو نہیں کرتے، میں کبھی کبھی جب کار سے صبح نکلتا ہوں، کہیں پروگرام وغیرہ میں سفر میں جا رہا ہوں، صبح کے 4 بجے ہیں، دیکھتا ہوں غیر مسلم مرد اور غیر مسلم عورتیں صبح کے 4 بجے اٹھ کر کے سڑک پر جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں، وہ اپنی صحت کی فکر کر رہے ہیں، وہ اپنی ہیلتھ کی فکر کر رہے ہیں۔ مسلمان بیچارہ وہ تو میٹ مچھلی کھا کے ایسے ہی مست پڑا ہوا ہے، رات کو 2 بجے تک سویا ہے، وہ تو صبح 10-11 بجے اٹھے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج نہ ہمارے مردوں کی صحت صحیح ہے نہ عورتوں کی صحت صحیح ہے۔ اگر ہم 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کریں اور فجر کے بعد تھوڑا سا ٹہلنے کو اپنی عادت بنا لیں، شوگر ختم ہو جائے، ڈائبٹیز ختم ہو جائے، بلڈ پریشر ختم ہو جائے، بہت ساری بیماریوں کی جڑ یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ رات میں لیٹ سونا اور صبح لیٹ اٹھنا، یہ آج مسلمانوں کے علاقوں کا یہ عام پیشہ بن چکا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 ٹائم کے نمازی ہیں لیکن تہجد نہیں پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بہت اچھے انسان ہیں، بس تہجد پڑھا کریں۔ جب عبداللہ بن عمر کے کانوں میں اللہ کے نبی کے جملے پڑھتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، اس دن کے بعد سے عبداللہ بن عمر رات بھر تہجد پڑھتے ہیں اور بغیر تہجد پڑھے پھر ان کو نیند نہیں آتی ہے۔ تو جوانی کی اہمیت کو سمجھو میرے بھائی۔ دوسری چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت کی فکر کرو اس کے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ۔ آج اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کب کون سی بیماری آ جائے۔ چلتا پھرتا انسان، اچھا خاصا انسان کینسر کا مریض ہو جاتا ہے، ٹی بی کا مریض ہو جاتا ہے، کڈنی کا مریض ہو جاتا ہے، کوئی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے بیماری کا۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہی ہو جائے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، کوئی فالج کا حملہ ہو جائے، آدھا بدن پیرالائزڈ ہو جائے۔ ہم نے مثالیں دیکھی ہیں، اچھے خاصے نوجوانوں کو دیکھا ہے ہم نے۔ اگر آج آپ کے پاس تندرستی ہے، آج اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے بچا کے رکھا ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس صحت کا صحیح استعمال کیجیے۔ تیسری چیز وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم غریب ہو جاؤ۔ آج اگر آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، آج اگر اللہ نے دولت سے آپ کو نوازا ہے،
حرام راستے میں دولت کو خرچ نہ کرو، بال بچوں کا جائز شوق پورا کرو، جائز حدوں میں رہ کر کہ اچھا کھانا کھاؤ، اچھا مکان بناؤ، اچھا کپڑا پہنو، لیکن اللہ کے راستے میں بھی اپنی دولت کو خرچ کرو۔ کل جب آپ کے پاس دولت نہیں ہوگی تب آپ پچھتائیں گے کہ کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا۔ دولت کا صحیح استعمال کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ آج سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ہم ویسٹ کرتے ہیں، ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ فیس بک پہ لگ گئے تو لگ گئے، واٹس ایپ پہ لگ گئے تو لگ گئے، انسٹاگرام پہ لگ گئے تو لگ گئے۔ آج ٹائم سب سے زیادہ برباد کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا کیپٹل ہے ٹائم، ہماری پونجی ہے ٹائم۔ ایک ایک منٹ کو صحیح طریقے سے گزارو، اللہ کے آپ سے ٹائم کا بھی سوال کیا جائے گا۔ اور پانچویں چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے کے پہلے، اس کے پہلے کی موت آ جائے اپنی زندگی کی قدر کرو۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آج ہم اور آپ غور کریں کہ اس حدیث پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ آج ہم میں سے بڑی تعداد ایسی ہے جو دنیا کے بارے میں تو بہت نالج رکھتی ہے مگر دین کے بارے میں ہماری نالج زیرو ہے، زیرو ہے ہماری نالج۔ نماز کا طریقہ میں معلوم نہیں ہے، وضو کا طریقہ میں پتہ نہیں ہے، غسل کرنے کا طریقہ میں معلوم نہیں ہے، توحید کا مطلب ہم کو پتہ نہیں ہے، شرک کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں، بچہ بیمار ہوتا ہے اس کے گلے میں تعویذ بھی باندھ لیتے ہیں، مکان میں اور دکان میں خیر و برکت کے لیے الٹی سیدھی چیزیں اپنے گھروں میں لٹکا لیتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ شرک تک انسان کو لے کے جانے والی ہیں۔ لیکن دنیا کی بڑی نالج ہے، اپنے کاروبار کی بڑی نالج ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، تمہیں دنیا کی تو بہت نالج ہے لیکن آخرت کے معاملے میں تم بالکل زیرو ہو۔ یاد رکھو میرے بھائیو، ایک ہوتا ہے دین کی گہرائی کا علم، دین کا گہرا علم، دین کا گہرا علم سب کے لیے ضروری نہیں ہے، اور ایک ہوتا ہے دین کا بیسک علم۔ بھئی نماز کا طریقہ کیا ہے، بھئی روزہ کے مسئلے کیا ہیں، بھئی زکوٰۃ کا ضروری مسئلہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، کس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کس سے غسل خراب ہو جاتا ہے، یہ سارے جو مسئلے مسائل ہیں یہ دین کا بیسک علم ہے، اور یہ جتنا عبدالغفار صاحب کے لیے ضروری ہے اتنا آپ کے لیے بھی ضروری ہے، جتنا قاری شہاب الدین صاحب کے لیے ضروری ہے اتنا آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ دین کا علم ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آج ہم دین کا علم نہیں رکھتے، اور دین کا علم کیسے حاصل ہوگا؟ جب آپ کتابوں کو پڑھیں گے اور علماء سے آپ اپنا تعلق جوڑیں گے۔ مسجد کے امام صاحب کا کام صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھانا نہیں ہے، آپ اپنے مسجد کے امام صاحب سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے۔ جمعہ کی نماز آپ کی مسجد میں ہو رہی ہے، اپنے گھر کی عورتوں اور لڑکیوں کو بھی لے کے جائیے۔ آج افسوس ہوتا ہے بنگال میں بہت سارے علاقوں میں نے دیکھا کہ عورتیں مسجد میں نہیں جاتی، جمعہ میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے بنگال میں، بہار میں، جھارکھنڈ میں، ہمارے یو پی میں آج کتنی مسلمان لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کرتی ہیں اور پھر مرتد ہو جاتی ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں اور دوسرے مذہب میں داخل ہو جاتی ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے، ان کو کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ ان کے مولویوں نے فتویٰ دے کے رکھا تھا کہ تو مارکیٹ تو جا سکتی ہے، تو کلیا چک کے شاپنگ مال میں تو جا سکتی ہے، تو مالدہ میں مارکیٹنگ تو کر سکتی ہے، مگر تو مسجد میں نہیں جا سکتی۔ مسجد کے دروازے ہم نے بند کر دیے عورتوں کے لیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج مسلمان لڑکیاں، ان کو اسلام بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائی یاد رکھو، کل قیامت کے دن اللہ کے ہماری گردن پکڑی جائے گی۔ سال میں ایک بار جلسہ کرا لینے سے اصلاح نہیں ہوگی میرے بھائی۔ جب بیماری بڑھتی ہے نا تو اینٹی بائیوٹک زیادہ دی جاتی ہے تاکہ وائرس کو ختم کرے۔ وائرس بہت پھیل چکا ہے، وائرس پھیل رہا ہے فیس بک سے، وائرس پھیل رہا ہے انسٹاگرام سے، وائرس پھیل رہا ہے ٹی وی سیریل سے، وائرس پھیل رہا ہے بالی ووڈ کی فلموں سے۔ اور سال میں آپ نے 2 گھنٹے کی تقریر کے ذریعے سوچا سب سدھر جائیں گے، سب کی اصلاح ہو جائے گی؟ نہیں، آپ کو اصلاح بھی روزانہ کرنا پڑے گا۔ بار بار جب کوئی چیز بہت
خراب ہو جاتی ہے تو اس کو سدھارنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اپنی نوجوان نسل کے اوپر زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور خاص طور سے میں ماؤں سے کہنا چاہوں گا، بزرگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی اولاد پر آپ توجہ دیجئے، اپنی اولاد پر آپ توجہ دیجئے، اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر آپ توجہ دیجئے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بیٹی کو پڑھایا لکھایا، اس کو قابل بنایا، مگر میں پوچھتا ہوں آپ نے اپنی بیٹی کو دین کے بارے میں کتنا سکھایا؟ اگر آپ کی بیٹی نے گریجویشن کر لیا، ایم اے کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، سب کچھ پڑھ لیا اس نے، مگر اسے اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا، رسول کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اس نے قرآن کو رٹو طوطے کی طرح بس عربی میں پڑھ لیا، قرآن کی آیتوں کا کوئی مطلب اسے نہیں پتا، تو اگر کل وہ لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جائے گی تو افسوس مت کیجئے گا، اسے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ چونکہ مجھے ابھی فوراً پورنیہ نکلنا ہے، مجھے جلسے والوں نے کہا تھا آپ کو 11 بجے تک بولنا ہے، مگر میں بہت افسوس اور معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ 200 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، بائی روڈ کرنا ہے، اور چونکہ ابھی بالکل لیٹسٹ میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے، رسک بھی نہیں لے سکتے، بہت